أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدللہ اس وقت آپ کا یہ اجتماع اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. جیسا کہ ابھی رپورٹ میں نے بتایا، اس دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاضری تقریباً 60-70% زیادہ ہے گزشتہ سال کی نسبت. اس چیز سے پتہ لگتا ہے کہ لجنہ یو کے میں ایک بیداری پیدا ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی بعض کمزور طبیعتوں میں کو تھوڑا سا جھنجھوڑنے کی اور ہلانے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ اجتماعات میں تو آ جاتے ہیں، کلاسوں میں بھی آ جاتے ہیں ناصرات، بڑی ناصرات بھی اور لجنہ بھی، لیکن اس کی روح نہیں سمجھنے والی ہوتے کہ مقصد کیا آنے کا. کیا اس لیے جمع ہو جاتے ہیں کہ صدر لجنہ نے کہہ دیا اور لجنہ کی جو انتظامیہ وہ پیچھے پڑ گئی اور یہ اظہار کر لے آئی، جمع کر کے لے آئی تاکہ اظہار ہو جائے کہ ہماری لجنہ کی، ہماری مجلس کی اتنی نمائندگی ہوئی ہے. تو یہ مقصد نہیں ہے. کیا اس لیے یہاں جو جمع ہوتے ہیں بعض کہ دنیاوی ترقی کی باتیں کریں؟ تو یہ بھی ہمارا مقصد نہیں ہے. یا یہ کوئی ایسی سوشل گیدرنگ ہے جہاں مختلف ٹاپکس پہ باتیں ہوتی رہیں اور ایک گیٹ ٹوگیدر ہو جائے؟ یہ بھی مقصد نہیں ہے. لجنہ، اس مقصد کو سمجھنے کے لیے لجنہ اماء اللہ کا مطلب پتہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندیوں کی یا باندیوں کی جماعت. اور آپ جب عہد کرتی ہیں تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے آپ کو عہد کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر جمع ہونے والی عورتوں کی جماعت ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر جمع ہونے والی، اللہ تعالیٰ کی مددگار بننے والوں کی بچیاں ہیں، مددگار بننے والی بچیاں ہیں. بس یہ روح ہر ایک کو سمجھنی چاہیے. اگر اس روح کو سمجھ جائیں گے تو یہاں آنے کے مقصد کو، جلسے اجتماع میں شامل ہونے کے مقصد کو
جلسوں میں شامل ہونے کے مقصد کو آپ صحیح طور پر ادا کرنے والی ہوں گی، پورا کرنے والی ہوں گی۔ باندی کیا ہوتی ہے، یا جسے لونڈی کہا جاتا ہے، غلام کا، مرد کو غلام کہتے ہیں، عورت کو باندی یا لونڈی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک بانڈ اس کا ہے اپنے مالک کے ساتھ، جو اس کو کہا جائے گا اس نے کرنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ جو واضح احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان سے کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے، تو تبھی آپ صحیح لجنہ معلّہ کہلائیں گے۔ ایک تو ہر مومن کے لیے قرآن کریم میں احکامات ہیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے، 500 کی تعداد بھی لکھی ہے، 600 بھی، 700 بھی، مختلف حوالوں سے۔ تو اور فرمایا کہ میری جماعت وہ ہے جن کو ان تمام حکموں پر عمل کرنا چاہیے، تبھی میری جماعت کہلانے کے حقدار کہلاؤ گے۔ اور پھر یہ کہ جو لجنہ ہے، جو یہ عہد کرتی ہے، جس سے یہ امید کی جاتی ہے، اور پھر ناصرات جو ہیں، ہوش والی ناصرات، ان سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ ان حکموں پر چلنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، تبھی وہ حقیقی لجنہ کہلانے کی مستحق ہوں گی، تبھی وہ حقیقی ناصرات کہلانے کی مستحق ہوں گی۔ اس لیے ہر ممبر جو ہے لجنہ معلّہ کی، ہر ممبر جو ہے ناصرات الحمدیہ کی، جن کو ہوش کی عمر آ چکی ہے 12-13 سال سے اوپر کی، ان کو ہمیشہ ان احکامات کو تلاش کر کے ان پر غور کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ایک احمدی جب اپنے عہد کی تجدید کرتا ہے، عہد دہراتا ہے، اس میں آپ کا بھی عہد ہے کہ میں ان احکامات پر عمل کروں گا، یا لجنہ دہراتی ہے میں ان احکامات پر عمل کروں گی، تو غور کیا کریں کہ ان احکامات پر عمل کرنے کی حقیقی کوشش بھی ہو رہی ہے یا نہیں۔ جب عمل ہوگا تبھی وہ معیار بھی حاصل ہوں گے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حقیقی مومن بن جاؤ گے، عمل کرنے والے بن جاؤ گے، تو فرماتا ہے کہ تم ایسی امت میں شامل ہو جاؤ گے جو خیر امت ہوگی۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم وہ امت بن جاؤ گی جو سب سے بہترین امت ہے، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، یعنی لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہے۔ تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ مرد جو ہیں وہ مسلمان مرد لوگوں کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں، بلکہ مومن کا استعمال جب کیا ہے اس میں مرد بھی عورت ہیں، مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، نوجوان لڑکیاں بھی شامل ہیں، نوجوان لڑکے بھی شامل ہیں، اور وہ بچیاں بھی شامل ہیں جو آئندہ جوانی میں قدم رکھنے والی ہیں اور پھر آگے بڑھ کر لجنات میں شامل ہونے والی ہیں۔ تو اپنے آپ کو خیر امت بنانے کی کوشش کریں، اس عہد کو پورا کرنے کی کوشش کریں جو آپ نے کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خیر امت تم ہو، دلیل کیا ہے تمہاری خیر امت ہونے کی؟ فرمایا کہ تأمرون بالمعروف، کہ معروف کا حکم دیتے ہو، ایسی نیکیاں جن کو خدا نے کرنے کا حکم دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کہا ہے،
ان کو بجا لانے کی کوشش کرتے ہو. خدا نے کیا نیکیاں بتائی ہیں. بے شمار قرآن کریم میں نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں. ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ان نیکیوں پر عمل نہ ہوا جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، معروف کا ہے، تو پھر خیر امت کہلانے کی بھی حقدار نہیں. ان لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے جو امت کا بہترین حصہ ہیں. بہت سے مسلمان فرقے ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مانا، گو وہ امت کا حصہ ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی جو تھی، ایک حکم جو تھا، اس کا انکار کر کے، زمانے کے امام کو نہ مان کر اپنے آپ کو اس خیر سے محروم کر لیا جو مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ تھی. اور جب اس خیر سے محروم کر لیا تو خیر اور کا نیکی کا حکم بھی نہیں دے سکتی. بس آپ جنہوں نے یہ عہد کیا، مسیح محمدی کے ساتھ یہ عہد باندھا، اپنے آپ کو لجنہ مائلہ کہلوایا، ناصرات الاحمدیہ کہلوایا، آپ پر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس عہد کو، اس وعدے کو آپ پورا کریں. صرف حضرت مسیح علیہ السلام کو مان لینے سے خیر امت میں شامل نہیں ہو جائیں گے. صرف مان لینے سے اور عمل نہ کرنے سے لوگوں کی بھلائیاں آپ سے منسوخ نہیں ہو جائیں گی. بھلائی کے لیے اپنے آپ کو بھی ان اعلیٰ اخلاق کے مطابق ڈھالنا ہوگا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. خدا تعالیٰ نے کیا کیا نیکیاں بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلی بات کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. انسان کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے. اس لیے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی عبادتوں کی حفاظت کرو، کیونکہ اس کے بغیر تمہاری زندگیاں بے فائدہ ہیں. پھر فرمایا اس کی راہ میں خرچ کرو، جن پہ زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ دیں. زیور رکھنے والی جو خواتین ہیں، لجنہ کی ممبرات ہیں، ان پہ زکوٰۃ واجب ہے، ان کو باقاعدہ زکوٰۃ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بڑا فضل اور احسان ہے کہ مالی قربانی کی روح کو جماعت نے خود سمجھا ہے، اور اس میں ہماری بچیاں بھی اور عورتیں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی ہیں. لیکن زکوٰۃ کی طرف میرے خیال میں اس میں توجہ نہیں ہوتی، اس کو توجہ دینی چاہیے. جہاں تک مالی قربانی کا دوسری مدات میں تعلق ہے، انہوں نے بتایا کہ مالی قربانی پچھلے سال سے بڑھ کر ہوئی ہے. پھر برلن مسجد کا میں نے گزشتہ دنوں افتتاح کیا تو وہاں بھی میں نے بتایا تھا کہ جرمنی کی لجنہ کے بعد یو کے کی لجنہ نے سب سے زیادہ مالی قربانی دی ہے برلن مسجد کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بڑی ایک خوبصورت مسجد بن گئی ہے، اور اس کا پھل بھی اس طرح مل رہا ہے کہ بے تحاشا لوگ، وہی جو مخالفین تھے اس شہر کے نہیں بلکہ دوسرے شہروں کے بھی، آج کل کثرت سے آ کے مسجد دیکھ رہے ہیں. بلکہ ان کا بعضوں کا خیال تھا کہ میں وہاں موجود ہوں تو مجھے ملنے کے لیے بھی آنے کی خواہش کی انہوں نے. تو بہرحال جب پتہ لگا تو بڑی مایوسی ہوئی. پھر اور اللہ تعالیٰ کسی قربانی کو ضائع نہیں کرتا. جرمنی کی جو مسجد لجنہ کی قربانی سے بنی، اس میں میرے ہوتے ہوئے وہاں جو پہلا پھل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ بھی ایک جرمن عورت کی بیعت کی صورت میں عطا فرمایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اظہار تھا کہ تمہاری قربانی جو ہے اس کا پہلا قطرہ میں نے تمہیں ایک بیعت کی صورت میں عطا کر دیا.
اور اب انشاءاللہ تعالیٰ ان قطروں کی بارش ہوتی چلی جائے گی. بس آپ جو بھی قربانی کرتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا. جب اللہ تعالیٰ اتنا پیار کا سلوک کرنے والا ہے، جب اللہ تعالیٰ ہمارے ہلکی سی کوشش کو اس طرح بھر کے لوٹاتا ہے، تو کس قدر ہمیں اس کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو عبادتوں کے ساتھ ہے کہ اپنی زینتوں کو چھپاؤ، اپنے سروں اور چہروں کو ڈھانکو، اپنے تقدس کو قائم رکھو. ہر عورت کا ایک تقدس ہے، اور احمدی عورت کا تقدس بہت زیادہ ہے. اپنے عہدوں کو پورا کرو، جو وعدے کیے ہیں، جو عہد کیے ہیں ان کو نبھاؤ. تبلیغ کا میدان ہے، اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لو. اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعوت اللہ اور تبلیغ میں اچھی خوشکن رپورٹس ہیں، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ بعض جگہوں پر میدان خالی ہے. اس طرح پوری کوشش ہونے کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے ایک عہد دہرایا ہے کہ مذہب اور قوم کی خاطر میں جان، مال اور وقت اور اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گی. مذہب کیا ہے؟ احمدیت کی خاطر، حقیقی اسلام کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار اپنے رہنا ہے. اسی طرح ملک ہے، ملک سے وفا کا تعلق رکھنا ہے. بہت اعتراض کیا جاتا ہے مسلمانوں پر کہ یہ اپنے آپ کو جس ملک میں آتے ہیں جذب نہیں کرتے. حالانکہ اسلام کا تو بنیادی حکم یہ ہے کہ ہر ملک کا رہنے والا اس یقین پر قائم ہونا چاہیے اور اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اس نے وطن سے محبت کرنی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطن سے محبت تمہارے ایمان کا حصہ ہے. بس یہ بڑا غلط الزام ہے مسلمانوں پر. حالانکہ سب سے زیادہ اگر کسی کو حکم دیا اور آسن رنگ میں حکم دیا گیا اس وطن کی محبت کا تو مسلمانوں کو دیا گیا ہے. تو بہرحال اس کے لیے آپ نے عہد کیا کہ میں جان اور مال اور اولاد کو قربان کر دوں گی، لیکن اپنے مذہب پہ آنچ نہیں آنے دوں گی، اپنے ملک پہ آنچ نہیں آنے دوں گی. اس عہد پر آپ نے قائم رہنا ہے. اپنے جائزے لینے ہیں کہ کیا یہ صرف منہ کا نعرہ ہے یا حقیقی طور پر ہم اس عہد کو پورا کرنے والیاں ہیں. جہاں مذہب کے لیے قربانی کا سوال آتا ہے، مال کی قربانی تو میں نے کہا اللہ کے فضل سے بڑی قربانیاں دیتی ہیں خواتین کی. کیا جان پیش کر سکتی ہیں؟ کیا اولاد کی قربانی دے سکتی ہیں؟ یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اگر مذہب کے بہت سارے جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں قرآن کریم میں، ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں تو پھر یہ جو دعویٰ ہے کہ جان، مال اور اولاد کو قربان کر دیں گے، یہ تو پھر دعویٰ ہوگا، صرف ایک نعرہ ہوگا صرف. اس کے علاوہ ایسی کوئی حیثیت نہیں. بس ہر ایک کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے. خود اپنے اندر کے جو فطرت ہے نیکی کی اس کو ابھاریں اور باہر نکالیں. اپنے دل کے کی جو نیکی کی رگ ہے اس کو ابھاریں تاکہ آپ نیکیوں پر قائم ہوتی چلی جائیں. مائیں ہیں وہ چھوٹی بچیوں کو سمجھائیں، ان کے لباس کا خیال رکھیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لباس کوئی بھی ہو، چاہے آپ نے جین پہنی ہے یا شلوار پہنی ہے یا کوئی اور لباس پہننا ہے،
کوئی بھی لباس ہو، لیکن لباس ایسا ہونا چاہیے بچیوں کا بھی، عورتوں کا بھی، لڑکیوں کا بھی، جو ان کی زینت کو چھپاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، ان کے ننگ ظاہر نہ ہوتے ہیں۔ اگر جین پہن کے اور اس کے ساتھ چھوٹی سی قمیض پہن لی تو یہ اس احساس کو ختم کر دے گی کہ ہماری کوئی عزت ہے، ہمارا کوئی تقدس ہے۔ بس اپنے احساس کو ابھاریں۔ ہر بچی میں، ہر لڑکی میں، ہر عورت میں یہ احساس ہر وقت اجاگر رہنا چاہیے کہ ہم احمدی بچیاں ہیں، ہم احمدی لڑکیاں ہیں، ہم احمدی عورتیں ہیں۔ ہمارے مقاصد بہت اعلیٰ ہیں۔ دنیا کے پیچھے چل کے، دنیا کی نقل کر کے ہم نے اپنی دنیا و آخرت خراب نہیں کرنی، ہم نے خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول نہیں لینی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کون دیکھ رہا ہے، کون عہدیدار دیکھ رہی ہے، یا کون ہمیں دوسرا کوئی احمدی دیکھ رہا ہے جو ہماری شکایت ہونے کا امکان ہو۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو عمل آپ نے کرنا ہے اس کو یہ سوچ کر کریں کہ ایک خدا دیکھ رہا ہے جو زندہ خدا ہے، جس کی ہر وقت ہم پر نظر ہے، جو ہمارے دلوں کی پاتالتا کو جانتا ہے۔ یہ سوچ اگر ہر ایک میں پیدا ہو جائے گی تو نیکیاں کرنے کی توفیق بڑھتی چلی جائے گی۔ بعض شکایتیں ایسی بھی مل جاتی ہیں بعضوں کی کہ مسجد میں آتی ہیں تو لباس صحیح نہیں ہوتا، جین پہنی چھوٹی قمیض، جین پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے اجازت دی تھی، لیکن اس کے ساتھ لمبی قمیض ہونی چاہیے۔ ان کو روکا گیا تو ماؤں نے عہدیداروں سے لڑنا شروع کر دیا کہ تم کون ہوتی ہو ہماری بچیوں کو روکنے ٹوکنے والی۔ ایک تو آپ مسجد کے تقدس کو خراب کر رہی ہیں کہ وہاں وہ لباس پہن کر نہیں آ رہی جو اس کے لیے موزوں لباس ہے۔ دوسرے، ایک نظام کی لڑی میں پروئے ہونے کے باوجود اس نظام کو توڑ رہی ہیں اور عہدیداروں سے لڑ رہی ہیں۔ تو ان حرکتوں سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ بعض مجھے پتہ لگا کہ واقفات 9 بچیاں ہیں جن کے اس قسم کے لباس ہیں۔ ان کو جب سمجھایا گیا تو ان کی ماؤں نے ان سے لڑائی شروع کر دی عہدیداروں سے۔ تو میں بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ واقفات 9 ہیں اور یہ ارادہ ہے کہ اپنے اس وقت کو قائم رکھنا ہے تو آپ کو دوسروں سے مختلف ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کے معیار دوسروں سے اونچے ہونے چاہیے۔ آپ میں اور دوسروں میں، لڑکیوں میں، وقف 9 بچی میں اور دوسری بچی احمدی بچی میں بھی ایک فرق ہونا چاہیے، کچھ امتیاز ہونا چاہیے۔ بس اگر یہ نہیں رکھیں گی تو پھر جو انتظامی جماعتی ایکشن ہے وہ لیا جائے گا، پھر سوچا جائے گا کہ ایسی بچیوں کو وقف 9 میں رکھنا بھی ہے کہ نہیں۔ بس یہ سوچ کر کہ ہم خیر امت ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے، اور واقفات 9 کو تو خاص طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ خیر امت کے بھی جو اللہ تعالیٰ نے کل انسانیت میں جس کو کریم بنا کر نکالا ہے، اس میں سے بھی ایک گروہ ہیں جو مزید ان سب سے بڑھ کر نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے اور نیکیوں کی طرف بلانے والا ہے۔ بس اس مقصد کو سمجھنے کی ہر واقف 9 بچی کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے فضل سے بچیاں جوانی کی عمر کو واقفات 9 پہنچ رہی ہیں، بعضوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، بعضوں کے بچے بھی ہو چکے ہیں۔ اگر خود نہیں سنبھالیں گی تو آئندہ نسلوں کی تربیت کیا کریں گی، اپنے عہد کو کس طرح نبھائیں گی۔ بس اس طرح بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور مائیں بھی جو سمجھتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی حمایت کر کے ان کی ہمدردی کر رہی ہیں یا ان کے وقار کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ بڑی غلطی ہو چکنے والی ہیں۔ یہ ہمدردی نہیں ہے، یہ ان بچوں سے دشمنی ہے۔ بس
اصلاح کی کوشش کریں، اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی۔ ہر عقل مند انسان جو ہے وہ یہ احساس رکھتا ہے کہ اس معاشرے میں برائیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ اب یہ سوال نہیں رہا کہ مغرب کی برائیاں ہیں یا مشرق کی برائیاں ہیں۔ دنیا نے میڈیا کے ذریعے سے ساری دنیا کو ایک کر دیا ہے۔ مغرب کی برائیاں مشرق میں جا چکی ہیں، مشرق کی برائیاں مغرب میں آ چکی ہیں، اور جہاں جس کو موقع ملتا ہے وہ اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ برائیوں میں ظاہری چمک زیادہ ہوتی ہیں، نیکیوں میں تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں بعض دفعہ۔ تو یہ جو ماحول بن چکا ہے دنیا کا آج کل، ہر عقل مند انسان اس سے فکر مند ہے۔ میں فرانس میں گیا تو مجھے وہاں ایک نوبائے احمدی نے یہ سوال کیا کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں ماحول ایسا ہے، بچیاں ہماری جوان ہو رہی ہیں، تو کیا کریں ہم؟ اس کو میں نے یہ جواب دیا تھا کہ بچیوں کو بچپن سے اس بات کا احساس دلاؤ کہ تم احمدی بچی ہو، تمہاری دنیا دار بچیوں سے ایک فرق ہونا چاہیے، اور جب فرق ہوگا یہ احساس ان میں پیدا ہو جائے گا تو بجائے اس کے کہ ان پہ سختی کی جائے، ان پہ زبردستی کی جائے، خود بخود ان کے اندر کی فطرت جو ہے وہ انہیں بتائے گی کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اس فطرت کو ابھارنے کی ضرورت ہے اور ماں باپ کا کام ہے، اور بچیوں کے لیے خاص طور پر ماؤں کا کام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان جو ہے، ہر بچہ جو ہے وہ نیک فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ فرما برداری اس کے اندر ہے، اطاعت کا مادہ اس کے اندر ہے، نیکی اس کے اندر ہے۔ ماں باپ ہیں جو اس کو پھر یا عیسائی بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، یا مجوسی بناتے ہیں، یا بدیوں کی طرف لے جاتے ہیں یا نیکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے اپنی بچیوں کی اس نیک فطرت کو ابھارنا ہے جو ان کے اندر دبی ہوئی ہے، کہ تمہارے اندر جو نیکی ہے اس کو باہر نکالو اور اس پر عمل کرو، اور اس کا اثر ماحول پر بھی ڈالو، بجائے اس کے کہ ماحول سے متاثر ہو جاؤ۔ آج خلافت جوبلی کے حوالے سے جو اس سال میں فنکشن ہو رہے ہیں بڑے اچھے ہو رہے ہیں، بہت اچھے اچھے مضامین لکھے، بچیوں نے بھی لکھے، مجھے بھیجے، بعض تو بڑے اچھے کتابی شکل کے مضمون ہیں۔ مضمون کیا ایک کتاب بن چکی ہے، اور بڑی اچھی ریسرچ ہے ان کی، خلافت کے موضوع پر بڑی تفصیل سے ہر ایک میں روشنی ڈالی ہے۔ لیکن اگر عمل نہیں ہے تو ان مضمونوں کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ مضمون تو بہت سارے دوسرے لوگ بھی لکھ لیتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے جو اللہ تعالیٰ پر بھی یقین نہیں رکھتے اور بڑے اچھے مضمون لکھ لیتے ہیں۔ تو اگر مضمون لکھنا ہے صرف کام اور عمل نہیں کرنا تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ خلافت کے وعدے کی جو آیت ہے جسے آیت استخلاف کہتے ہیں، اس سے پہلے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ قسمیں نہ کھاؤ کہ ہم گھروں سے باہر نکل آئیں گے، ہم دین کی خاطر یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے سے جو چاہیے وہ یہ ہے کہ اطاعت ہو، اطاعت در معروف ہو، ایسی اطاعت ہو جو معروف اطاعت ہے۔ گھروں سے نکلنا تو دور کی بات ہے، جان مال اور اولاد کی قربانی دینا تو دور کی بات ہے، پہلے بنیادی احکامات پر تو عمل کرو، وہ اطاعت تو کرو جس کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے۔ اپنی باتوں کے معیار تو بڑھاؤ، اپنے اخلاق کو اچھے کرو، اپنے اوپر دینی احکامات تو لاگو کرو۔ لجنا کہلانے والی جو ہے وہ حقیقی طور پر لجنا بن کے دکھائے، ناصرات کہلانے والی جو ہیں وہ حقیقی طور پر ناصرات بن کے دکھائیں۔
ورنہ یہ کہنا کہ ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح نہیں، اطاعت کرو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، معروف اطاعت کرو، پھر خلافت کے وعدے سے بھی حصہ لیتے چلی جاؤ گی، پھر ان دعاؤں سے بھی فیض پاتی چلی جاؤ گی جو خلافت تمہارے لیے کر رہی ہے اور جماعت کے لیے کر رہی ہے۔ بس اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر خلیفہ وقت سے تعلق بھی تمہارا قائم ہوگا اور بڑھے گا، پھر اللہ اور رسول سے تعلق بھی قائم ہوگا اور بڑھے گا۔ بس یہ جو بنیادی چیز ہے جو ہر ایک کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تبھی خیر امت بن جاؤ گی، تبھی عمل کرنے والی کہلاؤ گی، تبھی حقیقی احمدی کہلاؤ گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر عمل نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ پھر دوسروں کو تم نے کیا بتانا ہے، دوسروں کے لیے کیا نصیحت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے، اس لیے یہ خیال کرنا کہ ہم ظاہراً کہہ دیں گے دھوکہ دے دیں کسی کو، تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل کا حال جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ بس اس روح کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر حقوق العباد ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ہیں، اس میں اثار ہے، قربانی ہے، قربانی ایک دوسرے کی خاطر قربانی ہے۔ قربانیاں وہ تھیں جو صحابہ نے دیں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اپنی جائیدادیں تک دینے کو تیار ہو گئے تھے ایک دوسرے کے لیے، خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ تو ایک دوسرے کی خاطر قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا آپ میں، تبھی جماعت ایک جماعت بن کے رہ سکتی ہے۔ پھر عاجزی ہے، انکساری ہے، آدمی کو، ہر ایک کو، ہر احمدی کو اپنے اندر عاجزی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام ہوا تھا کہ تیری عاجزانہ راہیں اسے پسند آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے باوجود اس کے کہ دشمن کی ہنسی ٹھٹھا کرنے کا امکان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک کام نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوا کہ الہام ہوا کہ تمہارا یہ فعل اللہ تعالیٰ کو پسند آیا اور تمہاری یہ عاجزانہ راہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئی۔ بس اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا پیار حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر قربانی کا مادہ پیدا کریں، اپنے اندر عاجزی کا مادہ پیدا کریں۔ قربانی صرف دین کی خاطر قربانی نہیں، آپس میں ایک دوسرے کی خاطر قربانی، تبھی پیار اور محبت کی فضا قائم ہوگی، تبھی ایک جماعت بن کر آپ رہ سکتی ہیں۔ پھر شکر کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شکر کی عادت ڈالو، اور شکر کی عادت ایک دوسرے سے جب کوئی فائدہ پہنچے تب بھی اس کا شکریہ ادا کرو۔ اگر عہدیدار یا کوئی بھی شخص تمہیں کوئی نیکی کی بات بتا دیتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو کہ ہمیں اس نے نیکیوں کی طرف توجہ دلائی، بجائے اس کے کہ اس کو لڑنا شروع کر دیا جائے۔ اگر کوئی توجہ دلاتا ہے کہ اپنی بچی کے لباس کو ٹھیک کرو، گو عہدیداروں کو بھی علیحدگی میں جا کے سمجھانا چاہیے، ہر ایک کو، ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے، اور نرم الفاظ میں سمجھانا چاہیے، لیکن جس کو سمجھایا جائے اس کو بجائے لڑنے کے شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم بندوں کا شکر ادا نہیں کرتے، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ہے کہ اگر بندوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی نہیں ادا کرو گے۔ پھر آہستہ آہستہ اتنا دور نکل جاتا ہے انسان، پھر شکر گزاری کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر عفو ہے، معاف کرنا ایک دوسرے کو، اس کے لیے اگر برداشت ہوگی اپنے اندر تو معاف کیا جائے گا۔ معاف آدمی اسی صورت میں کرتا ہے کسی کو جب کسی کا کوئی قصور ہو۔ تو یہاں صرف یہی نہیں کہ تمہیں اگر کوئی سمجھائے تو تم لڑ پڑو، یہ تو بہت غلط اور بےہودہ بات ہے۔ اگر تمہارے سے کوئی زیادتی بھی کر دے تو تم اس کو معاف کر دو، اور اگر سمجھتے ہو کہ بار بار کی زیادتی ہو رہی ہے، معاف کرنے سے
اس کو مزید چھٹی مل رہی ہے، نقصان مجھے پہنچاتا چلا جائے گا، تو نظام جماعت کو بتاؤ، اگر احمدی کے ساتھ ہے، اگر کسی دوسرے کے ساتھ ہے تو قانون کو بتاؤ۔ تو یہ مقصد یہ ہونا چاہیے ہر شخص کا، ہر احمدی کا، کہ ہم نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اور اصلاح کے لیے اگر برداشت سے اصلاح ہو سکتی ہے تو معاف کر کے اصلاح کر دو، اگر سزا سے اصلاح ہو سکتی ہے تو نظام جماعت کو یا قانون کو بتا کے اصلاح کرواؤ تاکہ اصلاح ہو جائے۔ بس یہی چیز ہے جو آپس کے تعاون کو ترقی دے گی، یہی چیز ہے جو جماعت کو ترقی دے گی، اور جب آپس کا تعاون اور جماعت کی ترقی ہوگی، آپس میں پیار اور بھائی چارہ پیدا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آگ سے بچنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ تو آگ کے کنارے پہ کھڑے تھے اور گرنے والے تھے جہنم کی آگ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر الفت اور محبت پیدا کر کے ایک جماعت بنا کے تمہیں آگ میں گرنے سے بچا لیا۔ اب جب کہ آپ آگ میں گرنے سے بچ گئی ہیں تو اس محبت اور پیار کو مزید بڑھائیں، آپس کے تعلقات کو مزید بڑھائیں، جماعت میں ایک یگانگت اور یکجہتی پیدا کرنے کی پہلے سے بڑھ کر کوشش کریں۔ اور اس سال میں جب خلافت کے 100 سال پورے ہونے پر آپ لوگوں نے عہد کیا ہے کہ ہم اسلام کے پیغام کو بھی پہنچائیں گے، خلافت کی حفاظت بھی کریں گے، تو پہلے سے بڑھ کر یہ عہد کو نبھانے کی کوشش کریں۔ پھر صلہ رحمی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے دار جو ہیں ان کو پیار اور محبت کا سلوک اور تعلق بڑھانے کی ضرورت ہے، اس میں ترقی کریں۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ عورتیں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے خامدوں کے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ساسیں جو ہیں وہ اپنے بہوؤں کا خیال رکھیں، اپنی بہوؤں کے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ایک پیار اور محبت کی فضا پیدا کریں تاکہ جماعت کی جو ترقی کی رفتار ہے پہلے سے تیز ہو، جو اکائی میں، جو ایک ہونے میں، جو محبت میں اللہ تعالیٰ کے فضل نازل ہوتے ہیں وہ پھوٹ میں اور لڑائیوں میں نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری بات کہ جو خیر امت ہو، جو تم لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، وہ لوگ جو ہیں وہ تنہون عن المنکر، وہ برائیوں سے بھی روکتے ہیں دوسروں کو، اگر خود ہی برائیوں میں مبتلا ہیں، خود ہی لڑائیوں اور ایک دوسرے کی ساتھ کی ٹانگ کھینچنے میں مبتلا ہیں، ایک دوسرے کی شکایتیں کرنے میں مبتلا ہیں، تو دوسروں کو اس میں برائیوں سے روکیں گے۔ بے شمار برائیاں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں قرآن کریم میں، مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدزنی نہ کرو، بدگمانی نہ کرو۔ یہ بدزنیاں اور بدگمانیاں جو ہیں بہت سارے رشتوں کو توڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بچو۔ پھر عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ، یہ الزام لگانا جو ہے یہ بھی دراڑیں ڈالتا ہے رشتوں میں، دوری پیدا کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا دوسروں کو استہزاء سے اور برے ناموں سے نہ پکارو، دوسروں کو چھیڑو نہ، ایسی الفاظ استعمال نہ کرو دوسرے کے لیے جس سے اس کو چڑ آتی ہو۔ تو ان چیزوں سے پھر تعلقات جو ہیں وہ مزید خراب ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا دوسرے کو حقیر نہ سمجھو، کم نہ سمجھو، ہر انسان کی عزت ہے اور ہر شخص کا فرض ہے کہ دوسرے کی عزت کرے۔ یہ عزتیں جب قائم ہوں گی ایک دوسرے کے لیے، دلوں میں جب احترام پیدا ہوگا ایک دوسرے کے لیے تو محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو معاشرے میں امن اور پیار کی فضا پیدا ہوگی۔ بس یہ کام ہے جو لجنا نے کرنے ہیں۔ پھر فرمایا حسد نہ کرو، حسد بھی ایک بہت بڑی برائی ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی حسد سے بچنے کے لیے۔ آپس میں حسد ہو جاتی بات ہے کہ فلاں عہدے دار بن گیا
میں زیادہ حقدار تھی عہدیدار بننے کی، فلاں کے حالات بہتر ہو گئے، اس سے حسد شروع ہو گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے کسی پہ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اگر مانگنا ہے تو اب اس سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی فضل نازل فرمائے۔ عہدوں کی تو خواہش ویسی نہیں ہونی چاہیے جماعت میں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو عہدے کی خواہش کرتا ہے اس کو آئندہ عہدہ دو ہی نہ کبھی، بس اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر فضول خرچی ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کل یہ جو اتنا اکنامک کرائسس آیا ہوا ہے، اس کی ایک وجہ بھی فضول خرچی ہے۔ کریڈٹ کارڈ جو ان ملکوں میں مل جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اس حد تک فضول خرچی کرتے چلے جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگتا، اپنے کریڈٹ کارڈ کی لمٹ سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، پھر اس کی پیمنٹ نہیں ہوتی، پھر اس کے اوپر انٹرسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہی خرچ جو 100 پاؤنڈ کا خرچ ہے وہ بعض 200 پاؤنڈ پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ فضول خرچی کی عادت جو ہے، یہ جو آسان پیسہ ملنا ہے، اس کی وجہ سے پڑ جاتی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر لغو باتیں ہیں، اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان اللغو معرضون، کہ لغو باتیں سنو کہیں سے تو تلو بچا کے وہاں سے گزر جاؤ، بجائے اس کے کہ وہاں بیٹھ کے دلچسپی لو اور باتوں کے چسکے لو، کیونکہ اس سے پھر تمہیں بھی عادت پڑ جائے گی مزید باتیں کرنے کی۔ پھر جن کے متعلق باتیں ہو رہی ہوں گی ان تک جب خبر پہنچے گی کہ فلاں مجلس میں فلاں فلاں باتیں ہو رہی تھیں تمہارے خلاف اور اس میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کے دل میں پھر چاہے تم حصہ لو یا نہ لو اس گفتگو میں، لیکن وہاں بیٹھنے کی وجہ سے بہرحال دوسرے کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ یہ بھی میرے خلاف بات کر رہا تھا۔ وہی دوست جو ہے وہ دشمن ہو جاتا ہے، دوستیاں دشمنی میں بدل جاتی ہیں۔ بس ان سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لغویات ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ پھر یہ کہ بغیر علم کے کسی بات کو نہ کرو، جس بات کا علم نہیں ہے جب تک پوری تسلی نہ ہو افواہیں پھیلانی نہیں چاہیے۔ بلا وجہ کی آپس میں افواہیں پھیلا دی جاتی ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، اور آخر میں جب بات پہنچتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ حقیقت میں تھا ہی کچھ نہیں۔ پھر غیبت ہے، پیچھے برائیاں کرنے کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مردے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ پھر جھوٹ ہے، ابھی لجنہ نے عہد کیا، ناصرات نے عہد کیا، ان دونوں عہدوں میں ایک چیز تو بہرحال مشترک ہے کہ ہمیشہ میں سچائی پر قائم رہوں گی، سچائی سے کبھی پرے نہیں ہٹوں گی۔ تو اس کو اختیار کرنے کی عہد جو کیا ہے اس کو نبھانا ہی بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو گواہ ٹھہرا کر آپ نے عہد کیا ہے کہ ہمیشہ سچ بولوں گی، تو اس کے لیے پھر جائزے لینے ہوں گے کہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو سچائی سے پرے ہو۔ قول سدید ہے، یعنی ہلکا سا بھی ایسی بات نہ ہو جس سے شبہ اور شک پڑتا ہو کہ اس میں جھوٹ کی ملوانی ہے، یا کوئی ایسی بات ہو جس کے دو مطلب نکلتے ہیں۔ ہمیشہ ایسی سچائی ایک احمدی کو سچی بات ایک احمدی کہنی چاہیے جس میں ذرا سی ملوانی کسی قسم کے ابہام کی اور جھوٹ کی نہ ہو۔ پھر خیانت ہے، یہ ایک بہت بڑی برائی ہے، اپنے عہدیدار جو ہیں ان کو عہدوں کا صحیح استعمال نہ کرنا، یہ خیانت ہے۔ راز کو راز نہ رکھنا، یہ خیانت ہے۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کسی کے متعلق بات سن کے اس کو آگے پھیلا دینا، یہ خیانت ہے۔ تو باریکی میں جا کر اگر اپنے جائزے لیں تو تمام برائیوں سے پاک ہونے کی جب ہم کوشش کریں گے تو ایک ایسا حسین معاشرہ ابھر کر سامنے آئے گا جس میں ہر طرف پیار اور محبت بکھری ہوگی، تمام لڑائیاں اور رنجشیں ختم ہو چکی ہوں گی۔ بس یہ خوبیاں ہیں جو ہم نے پیدا کرنی ہیں اپنے اندر۔ پھر تو اور جب یہ اس طرح ہم کریں گے تبھی ہم امانت کا صحیح حق ادا کرنے والے ہوں گے جو ہمارے سپرد کی گئی ہیں۔ اور پھر یہی باتیں جو ہیں وہ ایمان میں بھی کامل کرتی ہیں، اور ایمان کامل ہوگا
تو تبھی آپ حقیقی باندیاں اور لونڈیاں کہلائیں گی، تبھی حقیقی لجنا کہلائیں گی اللہ تعالیٰ کی۔ اب جائزے لیں اپنے ہر ایک کہ کیا اللہ تعالیٰ کی باندیاں بننا چاہتی ہیں یا دنیا کی باندیاں بننا چاہتی ہیں؟ فلاح انہی کو ملنے والی ہے جو اللہ تعالیٰ کی باندیاں بنیں گی، کامیاب وہی ہونے والیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی باندیاں بنیں گی۔ بس اس طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے، اس کو اپنائیں اور معاشرے کے رعب سے بچیں، معاشرے کے ہر عیب سے بچیں، اپنے لباسوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے تقدس کا بھی خیال رکھیں، اپنے اخلاق کا بھی خیال رکھیں، اپنی عبادتوں کا بھی خیال رکھیں، تبھی آپ حقیقی باندیاں بننے والی ہوں گی، کبھی آپ حقیقی لجنا کہلانے والی ہوں گی۔ اور کبھی بھی اس معاشرے کے روب میں نہ آئے، کسی بھی قسم کا کمپلیکس کسی میں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں تو پتہ نہیں شاید یہ صحیح بات کر رہے ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں، یہ جاہل لوگ ہیں۔ ایک طرف ان کی ایک آنکھ تو ترقی کی طرف جا رہی ہے، دنیا کی ہے، لیکن دوسری آنکھ اندھی ہے جو خدا سے دور کر رہی ہے، چاہے وہ دنیا دار ہو، ایشیا میں رہنے والا ہو یا یورپ میں رہنے والا ہو یا افریقہ میں رہنے والا یا امریکہ میں رہنے والا، ہر دنیا دار جو ہے اس کی ایک آنکھ اندھی ہے۔ اور اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے آئے تھے کہ آپ نے ایشیا کے لوگوں کو بھی صحیح راستے پہ چلانا تھا، یورپ کے لوگوں کو بھی صحیح راستے پہ چلانا تھا، افریقہ کے لوگوں کو بھی صحیح راستے پہ چلانا تھا، جزائر کے لوگوں کو بھی صحیح راستے پہ چلانا تھا۔ اور آپ نے جو تنبیہ کی ہے وہ یہی کی ہے کہ اگر تم لوگ صحیح راستے پہ نہیں آئے تو نہ ایشیا محفوظ رہے گا، نہ یورپ محفوظ رہے گا، نہ جزائر کے رہنے والے محفوظ رہیں گے۔ بس ہم جو خیر امت ہیں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی محفوظ کریں اور اپنے معاشرے کو بھی محفوظ کریں، لوگوں کو بھی نیکیوں کی تلقین کریں اور برائیوں سے روکیں، تبھی ہم حقیقی لجنا کہلانے والی بن سکیں گے۔ اس روب میں آنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اعلان فرمایا ہے نصرت بالرعب، کہ تمہاری روب سے مدد کی گئی ہے۔ کہیں آپ چلے جائیں، ایک احمدی کا روب ہر جگہ ہے۔ بڑے بڑے لوگ مجھے خط لکھتے ہیں، واقعات سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے جن میں نیکیاں ہیں وہ کبھی دنیا داروں سے نہیں ڈرے، اور باوجود اس کے کہ دنیاوی لحاظ سے کم حیثیت ہونے کے دنیا دار ان کے آگے جھکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی احمدی بننے کی وجہ سے ان کو ایک روب عطا کیا ہوا ہے۔ بس کسی بھی قسم کے احساس کمتری یا کمپلیکس کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بہترین امت ہیں اور آپ نے ہی اس زمانے میں دنیا کی تربیت کرنی ہے اور دنیا کی صحیح رہنمائی کرنی ہے۔ آپ کی تعلیم جو ہے قرآن کریم میں ہمیں دی گئی ہے، دنیا کی بہترین تعلیموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نعمت میں نے تم پہ تمام کر دی ہے۔ یہ ایسا دین ہے جس میں ہر قسم کے احکامات آ چکے ہیں اور کامل ہو چکا ہے۔ جب کامل دین کی آپ علمبردار ہیں کا یا کم از کم دعویٰ کرنے والی ہیں، تو پھر کسی قسم کے احساس کمتری کی ضرورت کیا ہے؟ بس اپنے جائزے لیں اور خالص ہو کر دین کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کی کوشش کرنے والی بنیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرتی چلی جائیں، اپنے اعمال کی حفاظت کرنے والی بنیں، اپنی باتوں کے معیار بلند کرنے والی بنیں اور خلافت سے سچا اور حقیقی تعلق جوڑنے والی بنیں، کیونکہ جب تک خلافت کی اکائی کے ساتھ آپ جڑی رہیں گی، کوئی دنیا کی مصیبت اور آفت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ بس اپنے جائزے لیتے ہوئے اپنے ایمانوں میں پختگی اختیار کرتی چلی جائیں۔ اس سال میں اپنے نئے ٹارگٹ قائم کریں یا ٹارگٹ بنائیں جو عبادتوں کے بھی اعلیٰ معیار قائم کرنے والے ہوں، تبلیغ کے بھی اعلیٰ معیار قائم کرنے والے ہوں،
علم میں بڑھنے کے بھی اعلیٰ معیار قائم کرنے والے ہوں، اپنی اصلاح کے بھی اعلیٰ معیار قائم کرنے والے ہوں، اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی حد المقدور کوشش کرنے والی ہوں، اور خلافت سے وفا کے تعلق میں بھی بڑھتے چلے جانے والی ہوں۔ یہی باتیں اپنی نسلوں میں بھی قائم کریں۔ یہ تو حقیقی بات ہے، لکھی ہوئی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت نے غالب آنا ہے۔ اگر ان باتوں سے حصہ لینا ہے، ان چیزوں سے فیض پانا ہے، ان وعدوں کو اپنی زندگیوں میں پورا ہوتے دیکھنا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ مقدر ہیں، تو اپنی حالتوں کے جائزے لیتے ہوئے ان تمام نیکیوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ترقی تو انشاءاللہ تعالیٰ جماعت کی نہیں روکنی، جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن بعض لوگوں کی کمزوریاں بدقسمتی سے انہیں ان ترقیات کا حصہ بننے سے نہ روک دیں۔ بس بڑے خوف کا مقام ہے، اپنے جائزے لینے کا مقام ہے۔ ہم جب خلافت کے ساتھ اس عہد کے ساتھ داخل ہوئے ہیں نئی صدی میں، تو نئے عہد کو پھر نبھانے کے لیے ایک نئے عزم کی بھی ضرورت ہے، جس کی ہر احمدی کو کوشش کرنی چاہیے، اور احمدی عورت جو ہے اس کو دوسروں سے بڑھ کر اس میں کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری تمام جماعت جو اس جگہ حاضر ہیں یا اپنے مقامات میں بود و باش رکھتے ہیں، یا مطلب کہیں اور بھی رہنے والے جو بھی ہیں، اس وصیت کو توجہ سے سنیں کہ وہ جو اس سلسلے میں داخل ہو کر میرے ساتھ تعلق ارادت اور مریدی کا رکھتا ہے، یعنی جس کا میرے ساتھ بیعت کا تعلق ہے اور اس نے مجھے ماننا ہے، اس سے غرض یہ ہے کہ تا وہ نیک چلنی اور نیک بختی، یعنی اس کے چال چلن بھی اچھے ہوں، اس کے عمل اچھے ہوں، اور اس کی حرکات بھی اچھی ہوں اور نیک ہوں، اور نیک سوچنے والی ہو، اور تقویٰ کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائیں۔ فرمایا کہ تا وہ نیک چلنی اور نیک بختی اور تقویٰ کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائیں، اور کوئی فساد اور شرارت اور بدچلنی ان کے نزدیک نہ آ سکے، وہ 5 وقت نماز با جماعت کے پابند ہوں، وہ جھوٹ نہ بولیں، وہ کسی کو زبان سے ایذا نہ دیں، دکھ نہ دیں، وہ کسی قسم کی بدکاری کے مرتکب نہ ہوں، اور کسی شرارت اور ظلم اور فساد اور فتنے کا خیال بھی دل میں نہ لاویں، غرض ہر ایک قسم کے معاصی یعنی گناہ اور جرائم اور ناکردنی اور ناگفتنی اور تمام نفسانی جذبات اور بے جا حرکات سے مجتنب رہیں، یعنی ہر قسم کے جرم اور جو نہ کرنے والی باتیں ہیں اور نہ کہنے والی باتیں ہیں ان سے بچیں، اور اپنے جو جذبات ہیں نفس کے ان کو کنٹرول میں رکھیں، اور خدا تعالیٰ کے پاک دل اور بے شر اور غریب مزاج بندے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہو جائیں جن کے دل پاک ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں کوئی شر نہیں ہوتا، کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے، اور ایسے ہوں جن عاجزی اور انکساری ہو، دوسروں کی خدمت کرنے والے ہوں، اور کوئی زہریلا خمیر ان کے وجود میں نہ رہے، اور ایسے ہو جائیں کہ سوال ہی پیدا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات کبھی اس کے دل میں پیدا ہو جو دوسرے کو نقصان پہنچانے والی ہو۔ اللہ کرے کہ آپ میں سے ہر ایک ان نصائح پر عمل کرنے والا ہو۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو معیار ہمارے لیے قائم فرمائے ہیں ان پر چلنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے کہ ان معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب دعا کر لیں۔
آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیونکہ پروگرام تو نہیں ہے, جی کچھ اور تو نہیں ہے, نہیں. وہ فریقوں کا نعرہ ہے.